تھوڑا سا اونچا بولیے گا. اندھا کر دیا ہے، اندھا ہے، اندھے ہیں، سن نہیں سکتے. اس کو مطلب ہوتا ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت میں ہو جاتی ہے کہ بھئی اب یہ بس مطلب سیل کر دیا ہے. میں نے عرض کیا دیکھیں، میں نے کہا قانون ہے. آپ دیکھیں پانی کے اندر مادی مثال دی جائے تو ذرا نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. پانی کے اندر ایک پتلی سی پن لوہے کی ڈوب جاتی ہے، لیکن ایک ہزاروں ٹن وزنی جہاز کھڑا رہتا ہے، چلتا ہے. کیوں؟ ایک قانون ہے، اسے وہ پورا کر رہا ہے، لہذا پانی اس کو کھڑا رکھے ہوئے. یا ہم ایسا کریں کہ خود جو قرآن نے الفاظ استعمال کیے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے سروں پر اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا پر پھیلائے ہوئے اور بند کرتے ہوئے جو اڑ رہے ہوتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کون تھامتا ہے، انہیں کون تھامے رکھتا ہے سوائے رحمان کے. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہے. ابھی 2 دن پہلے میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا کہ ایک پرندہ ہے، وہ شاید اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، 2000 یا اس سے بھی زیادہ کلومیٹر کی وہ فلائٹ لیتا ہے لگاتار بغیر اترے، ہجرت کرتا ہے. جب وہ مثلا ایک موسم سے دوسرے موسم میں، اس کا پورا روٹ بتایا ہوا تھا، پوری جو سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کی، پتہ نہیں یہ کیا کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا. اگر اسی پرندے کو مار کر آپ بہت کم مثلا 0 ڈگری سے نیچے رکھ دیں فریزر میں تو فریز ہو جائے گا، لیکن یہ مائنس پتہ نہیں 39 40 پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے، فریز نہیں ہوتا جب یہ زندہ ہوتا ہے. تو کون انہیں تھام کے رکھتا ہے یا کس نے انہیں گائیڈ کیا اپنی ضروریات کے مطابق ان کے اندر طاقت اور صلاحیت رکھ دی ہے؟ رحمان. اب یہ رحمان اللہ تبارک و تعالی اس قانون کی طرف اشارہ کر رہا ہے. خدا نے وہ قوانین بنائے جس کی وجہ سے ہوا پرندے کو تھامتی ہے. اسی طرح غیر مادی میں نے عرض کیا کہ قانون ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، خرابی ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور گناہ بار بار کرنے سے بڑھتی رہتی ہے. اور اگر باز نہ آئے انسان تو پھر ایک سٹیج یہ آتی ہے، خدا نے بنا دیا قانون، ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ پھر واپسی نہیں ہوتی. پھر مادی مثال لیں، آپ نے گھر میں ایک پودا لگایا، چھوٹا سا پودا، اس نے زمین کو پھاڑا اور سر نکالا اور اگنا شروع کیا، ٹھیک ہے، مثلا اتنا سا وہ پودا ہو گیا. آپ نے اسے پانی دینا بند کر دیا، تو آپ دیکھیں گے ایک دن پانی نہیں دیا تو تھوڑا سا مرجھا گیا، پھر آپ نے پانی نہیں دیا پھر اور مرجھا گیا. یہ آپ پانی نہیں دیں گے، ڈیلے کرتے جائیں گے، وہ مرجھاتا جائے گا، لیکن ابھی گنجائش ہے کہ اگر آپ دے دیں پانی تو دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ڈیلے کرتے گئے تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ اب وہ پانی آپ دے بھی دیں تو رسپونڈ نہیں کرے گا، ڈیڈ ہوگا. بالکل ایسا ہی قانون ادھر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ پودے کے اندر یہ صلاحیت رکھنے والا، اور پودا کب ڈیڈ ہو جائے گا، اسے پانی کتنی دیر نہ ملے تو ڈیڈ ہو جائے گا، یہ سب قوانین بنانے والا اللہ ہے. اسی طرح ہمارے اندر کے قوانین بنانے والا بھی، ہدایت و گمراہی کے قوانین بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. یہ بھی اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں جس طرح مادی قوانین ایکٹ کرتے ہیں. قرآن مجید کی 20 آیات نے ان کی طرف اشارہ کیا ہو. یہ جو خدا کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس سے مراد زبردستی نہیں ہے، ورنہ تو اس کا قصور ہی نہیں جس کا زبردستی ہوئی. انہی قوانین کی طرف اشارہ ہے. مثلا جب یہ آگے کچھ عرصے بعد آ جائے گا کہ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، اسی کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. پھر فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین،
گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. اب خود بتا دیا کہ یہ ان کی جو لمٹس کراس کرنے کی عادت ہے اس کا نتیجہ اللہ نے گمراہی رکھا ہوگا. توجہ فرما رہے. تو یہ انشاءاللہ کہ واضح. صلوات پڑھیے محمد والے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کینسر کی ایگزامپل دے کے کہ ایک ٹائم کے بعد فردر ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک ٹائم یہ آتا ہے اس کے بعد اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا رہتا ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی. صلوات پڑھیے محمد والے. آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہے توفیق سلب ہو جانا. توفیق, اس سے اللہ نے توفیق کی سلب کر لی. آپ نے بعض افراد کو شاید دیکھا ہو کہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ اس کو مثلا ڈاکٹرز نے بتا دیا ہے کہ تو 1 ہفتہ زندہ ہے یا 1 مہینہ زندہ ہے, لیکن وہ اس 1 ہفتے اور 1 مہینے میں بھی خرابیاں ہی کرتا ہے. اس کی زبان پر اللہ کا نام, رسول کا نام. میرے اپنے مشاہدے میں ایسے افراد موجود. اس کو سمجھے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن جانا تو اس نے خود ہے. گناہ, یہ ائمہ کے فرامین اس بارے میں بہت سارے. یہ جو تاخیر کرواتا ہے شیطان توبہ کی, کل کر لینا, پرسوں کر لینا, کبھی یہ اس کے بس میں ہو تو وہ کل پرسوں آنے نہیں دیتا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جتنی بار یہ زیادہ کرتا جائے گا اتنا یہ اس کے لیے سخت ہو جائے گا توبہ کرنا, یہ عادی مجرم بن جائے گا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن آنا تو اس نے خود ہے. یہ آنے سے رہ جاتا ہے, اس کا جی نہیں چاہتا اسی قانون کی زد میں آ کے. دیکھیں ایک بندہ ہے, مسلمان ہے, ٹھیک ہے, اس کو بتایا جائے کہ آپ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں جئیں گے. وہ اس 1 ہفتے میں بھی اپنے بچے سے کہے او وہ جو فلانا بندہ ہمیں ہماری مرضی کی ریٹ پہ نئی زمین بیچ رہا اس پہ قبضہ کر لے, اور وہ ایس ایچ او کو ذرا پیسے دے کر تو اس پہ کوئی تھوڑی سی ہیروئن ڈلوا کے اسے اندر کرا دے. ہفتے بعد مرنے والا ہے, اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ انسان نے اپنے آپ کو خود بنا لی. اس بات کو سمجھیے کہ ایک اللہ نے آپ کو پیدا کیا, ایک گھرانے میں آپ کا ایک رنگ ہے, آپ کا ایک چہرہ ہے, ایک آپ کی مثلا فزیک ہے فلان, آپ کے والد کون تھے, آپ کی والدہ کون تھی, آپ کا خاندان کون سا تھا, شہر کون سا تھا. اس کی بنیاد پر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا اور نہ کچھ چھیننے والا آپ سے, کیونکہ آپ کا اختیار ہی نہیں اس میں. ایک آپ کا شخص ہے, یہ جو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے, یہ شخص, پرسنز, ٹھیک ہے. ایک آپ کی پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی, شخصیت, کردار, کیریکٹر وہ انسان خود بناتا ہے. وہ جو میں نے اپنے آپ کو بنایا ہے اپنے اعمال سے, زبان میری جھوٹ بولتی ہے یا سچ بولتی ہے, آنکھ میری کیا دیکھتی ہے کیا نہیں دیکھتی, کان میرے کیا سنتے کیا نہیں سنتے, ٹھیک ہے. یہ جو میں نے بنایا ہے خود اپنے آپ کو, اپنے اختیاری اعمال سے جو میں نے اپنا کیریکٹر, پرسنالٹی بنائی ہے, بالکل یہی پرسنالٹی اللہ قیامت کے دن دے کے مجھے باہر نکالے گا. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, جس دن انسان وہی دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا. کئی طریقے سے قرآن نے اسے بتایا ہوا. کچھ لوگ تھے منافق, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا میں تمہارے سامنے منافق اے رسول اے مومنوں قسمیں کھاتے ہیں, قسمیں کھا کھا کے, تم دیکھنا قیامت کے دن جب اللہ انہیں نکالے گا یہ اس کے سامنے بھی اپنی عادت کے مطابق قسمیں کھا کے بچنا چاہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن اللہ ان ساروں کے ساروں کو
اٹھائے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، اس کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی اسی طرح حلف اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے اٹھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور سمجھتے ہیں کہ بڑے تیز ہیں، ہمارے پاس بڑا طریقہ ہے، مومن ہماری باتیں رسول پاک سن کے مان جاتے، قسم اٹھاؤ مان جاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، یہ جو شخصیت، جس کو اپنی شخصیت اچھی چاہیے وہاں پر، وہ یہاں پر اچھی بنائے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی ہے، جو بو رہے ہیں بیج یہاں پر وہی کاٹیں گے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آپ کو آپ زبان سے کیا کہتے ہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ زبان سے کہنا تب امپورٹنٹ ہے جب آپ کا قرآن مجید کا جو زبان ہے وہ ایمان کے دعوے کو بغیر اطاعت کے اور عمل کے ویلڈ قرار نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ یہ جو دین کا چہرہ ہے وہ آیات قرآن سے انسان دیکھ سکتا ہے۔ پس توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میں جانے کی صلاحیت ختم کر بیٹھوں۔ ایک بندے سے کہا جائے، قیدی ہو، اس سے کہا جائے یہ لو جیل کا دروازہ کھولا ہے تم آزاد ہو، لیکن وہ جیل کے اندر مثلا جیسے یہاں جیلوں کے اندر بھی منشیات پہنچ جاتی ہے، جیل کے اندر وہ نشہ کر کے اس طرح ہو گیا کہ اس سے چلا ہی نہیں جاتا ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہو یا دروازہ بند ہو، اسے فرق ہی نہیں ہے، وہ وہیں پڑا جہاں پڑا ہو، نہیں موو کر سکتا۔ یہ کس نے اس کی حالت بنائی ہے؟ خود اس نے نشہ کیا، خود کرتا تھا، کہتا تھا بڑا مزہ آتا نشہ کرنے میں، لیکن اس نشے کا اینڈ کیا نکلا؟ دروازہ کھلا ہے، چل کے نہیں جا سکتا وہ باہر۔ اسی طرح توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، یہ گناہوں کے نشے میں ایسا ہو گیا کہ اس کے اندر جان نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، ارادہ نہیں رہا کہ یہ نکلے باہر جا کر۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔